From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، خبر جو اس وقت گرم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کی خبر تو کل پرسوں سے آپ نے سنی لی ہوگی کہ ان کے وکلاء تک بھی اب نہیں مل سکتے. اچھا، اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کمرے میں مکمل گھپ اندھیرا کر دیا گیا ہے اور ان پر پانی بند کر دیا گیا ہے. یہ یزیدوں کی خاص پہچان ہے کہ یزید پانی ضرور بند کرتا ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. اچھا، فرش پہ ان کے وہ جو چکی ہے جس میں وہ رہتے ہیں اس پہ میٹھے پانی سے پوچھا لگایا گیا ہے تاکہ وہاں پہ چیونٹیاں اور وہ دوسرے حشرات الارض جو ہیں وہ بڑی تعداد میں آئیں اور خواہ مخواہ کا ایک یعنی تنگ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ کھانے کے لیے جو روٹی دی جا رہی ہے وہ اتنی سخت دی جا رہی ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ یہ مجھ سے اس عمر میں یہ روٹی نہیں کٹ رہی ہے. اور کھانا بھی ویسا ہی ہے، دال بھی ویسے ہی ہے. چلیے یہ بھی سہی جا سکتی ہے بات. دیکھیے، ان کے کمرے میں ہی وہ ٹوائلٹ ہے اور اس کی اوپر سے ایک تو وہ کٹی ہوئی ہے، ایک پوری وہ نہیں ہے، کیا نام ہے، کوئی مکمل دیوار نہیں ہے، تو وہاں سے بدبو آتی ہے. اور اب یہ کیا ہے کہ وہاں کا فلش جو ہے وہ اتنا سلو پانی کر دیا ہے کہ وہ معاملہ مطلب کیسے وہ فلش نہیں کام کر رہا صحیح. اور کسی کو وہاں جانے کا حکم نہیں ہے، کوئی وہاں جا نہیں سکتا ماں سوا اس آدمی کے جو کھانا دینے جاتا ہے اور جس نے یہ خبر بتا دی ہے. اچھا دیکھیے، وہ آج بھی وہ مرد قلندر حسین کے افکار کی طرح ڈٹا ہوا ہے، لیکن جو فکر کی بات ہے، شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی اور عوام کی طرف سے کوئی بڑا ری ایکشن دیکھنے میں نہیں آتا. اگر اتنا محبوب لیڈر کسی اور قوم میں ہوتا تو وہ اب تک اس کو دیوار توڑ کے جیل کی نکال کے لے آتے. ایک ہم ہیں کہ ہیں گردش دورہ کے ساتھ ساتھ سب اطمینان سے رہتے ہیں. ایک تو ان کو شکوہ کرنے کی عادت نہیں ہے عمران خان کو کہ میں تکلیف سے، وہ اپنی تکلیف کبھی نہیں بتائیں گے. اور باہر والوں نے بھی سن لیا ہاں کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم نے کتابیں پہنچا دی ہیں اور بس اب وہ وہاں رہیں، ہم ان کے نام پہ یہاں پہ یہ زندگی گزارتے رہیں. صاحبوں، آج شہید صحافت ارشد شریف کی سالگرہ کا دن ہے. آج اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کی ماں اسے بہت یاد کریں گے، اسے بہت مس کریں گے. مریم نواز نے جب ارشد شریف پہ ہونے والے ظلم کی ویڈیو دیکھی تو جب وہ سین آیا جہاں پہ اس کے ناخن کھینچے جا رہے تھے، وہ چیخ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے سر پہ گولیاں ماری گئیں، تو اس کمرے میں موجود ایک گماشتے نے، ان کے ہائر کیے ہوئے فرد نے وہ سین آگے بڑھانے کی کوشش کی تو مریم نے کہا نہیں، آگے مت بڑھاؤ، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں. یہ کردار ہے جن کو عاصم منیر اور ہم نوا سپورٹ کر رہے ہیں. ارشد، پوری قوم تمہاری احسان مند ہے. آج تم ہوتے تو ہم تمہیں سالگرہ کی مبارکباد دیتے. اب تم کہیں دور، بہت دور جا چکے ہو، لیکن تمہاری یاد ابھی بھی دلوں میں ہے. لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے، وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے.
سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیرے کی کوکھ سے نکلنے والے سوچتے تھے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں، تو تم کھڑے تھے میرے دوست، تم کھڑے تھے۔ تمہارے بھائی اور باپ نے بھی اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کی تھی، اور تمہاری شہادت بھی اس ملک کے لیے ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ لوگ دیکھیے، میں آپ تمام صاحبان سے کہتا ہوں کہ آج ارشد شریف کے لیے اول آخر درود شریف پڑھ کے اس کو ضرور بخشیے گا، اور عمران خان کی صحت اور اس کی رہائی کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اور آپ سے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے آسانی سے وہ ضرور کیجیے گا۔ یہ ویڈیو آج ہماری ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ خدا کرے کہ میری سوچ غلط ہو۔ ایک سوچ ہے جو اکثر جس کا میں شکار رہتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ چاہیں، بلکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیں، تو یہ قوم اس وقت بھی نہیں اٹھے گی، سوائے کے پی کے تینوں دوسرے صوبوں نے ثبوت دے دیا ہے ہم میں جان نہیں ہے، پتہ نہیں کیسا ایمان ہے، کیسی محبت ہے۔ بھائی بہت مشکل ہے کچھ کسی کے لیے کچھ کہنا، جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اس بنیاد پہ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ اگر میں غلط ہوں تو اپنا جائزہ خود لے لیجیے، دیکھ لیجیے۔ یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے، 1 یا 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ کوئی جنرل صاحب تھے، انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے ایک سوال رکھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر ہم عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیں تو آپ کے خیال میں عوام کی طرف سے کیا ری ایکشن آئے گا؟ اس کے جواب میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی رائے دے سکے اور تاریخ کے کوڑے دان میں اپنا مقام بنائے کہ ہاں ہم نے کہا تھا، کر دیجیے۔ سب خاموش رہے۔ جرنیل نے جب یہ دیکھا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہاں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، چند لوگ روئیں گے، اس کو عظیم لیڈر قرار دیں گے، پھر اس کے بعد ہر چیز نارمل ہو جائے گی۔ یہ ان کے ایک پلان کا حصہ ہے۔ انہوں نے 70 سال سے جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے پاکستان میں، جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ اس کو آسانی سے نہیں جانے دیں گے۔ اور آپ جو بات کرتے ہیں پورے سسٹم بدلنے کی، جب آپ کو کسی معاشرے کا کوئی جیسا بھی سسٹم اس کو جب آپ بدلنا چاہیں تو وہاں جو قابض لوگ ہوتے ہیں وہ آسانی سے آپ کی جان تھوڑی چھوڑتے ہیں، وہ آپ کو پورا ٹف ٹائم دیں گے۔ یہ آپ کو پورا ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ عدلیہ کی گردن اس نے دبا دی ہے اس آدمی نے۔ اب اس کے لیے کچھ بھی کرنا آسان ہے، وہ کہے گا یہ آئین کا حصہ ہے، اور یہ ان مردودوں کے ہاتھ ہوا ہے یہ سب کام، یہ شہباز شریف، زرداری اور یہ سب لوگوں کے ہاتھوں، کہ انہوں نے اس کو یہ جرت دی، ہاں بس ہمیں مال بنانے دو، ہمیں پاور میں رکھو، ہم جوتا آپ کا چمکاتے رہیں گے، آئین ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں اس کا آئین بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے، وہ کتاب، آپ ان سے کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آخر میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم پوائنٹ کی طرف کرانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں مذہبی کارڈ بہت لوگوں نے کھیلا ہے، لیکن جتنا خطرناک کارڈ آج یہ عاصم منیر صاحب کھیل رہے ہیں، اتنا خطرناک کام میں نے نہیں دیکھا۔ کہ یہ جاتے ہیں اور جا کے قرآن، چونکہ یہ حافظ قرآن ہیں تو اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، جو مجھے آیت یاد نہیں لیکن میں نے پڑھی ہے، خود پڑھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو انصاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ان میں سے ہے یہ صاحب، اور خود یہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو ایسے خوارج اور ایسے فتنہ گر لوگ ہوں ان کے جو ہے یہ کیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ میں یہ کام کر رہا ہوں۔
یہ اپنے آپ کو اس طرف لے، اپنے آپ کو بلیو جب آدمی کسی جھوٹی بات پہ کرا دیتا ہے نا اور اس کا بلیور بن جاتا ہے، یا اپنے کچھ لوگوں کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ اس کو جا کے قتل کر دو تو تمہیں 7 حوریں ملیں گی، تو وہ جب قتل کر کے آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اس نے کوئی ثواب کا کام کیا ہے۔ ایک ویسا قاتل ہو ریگولر تو وہ کبھی نہ کبھی اس کو احساس ہوگا کہ یار یہ میں نے کیا کیا، وہ معافی مانگ لے، لیکن جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے تو ثواب کا کام کیا، اوپر جا کے 7 حوریں ملیں گی، تو اس کو کبھی احساس نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے اپنے آپ کو یہ چیز بیچ دی ہے کہ میں اللہ کے فرمان پہ کام کر رہا ہوں، جبکہ ان کی زندگی میں اللہ کا فرمان کتنا ہے ان کے قریبی حلقوں سے جا کے معلوم کر لیجیے۔ جیل میں عمران ریاض خان کے ساتھ کیا تھا وہ بتاتا ہے، جب اس پہ ظلم کرتے تھے تو اس کو یہ آیت سناتے تھے کہ ہم جو ہے تمہارے ساتھ یہ اس لیے کر رہے ہیں تم فتنہ کرو، اور ہم اکارڈنگ ٹو قرآن تمہارا ایک بازو ادھر کا کاٹ دیں گے، ایک ٹانگ ادھر کی کاٹ دیں گے۔ اب وہ جو دوسرے صاحب ہیں مقبول اور یجان، انہوں نے گھبرا کے تلاوت شروع کی قرآن میں، جا کے ان کا منہ دباتے تھے اور ان کو بھی یہ بتاتے کہ ایک بازو ادھر کا ایک ٹانگ ادھر کی، یہ کاٹیں گے کیونکہ تم فتنہ ہو، یہ فتنہ ہے، اس کا فیصلہ آپ کیجیے۔ اچھا دیکھیے، حالات وہاں آ گئے کہ اگر آپ آج کچھ نہیں کر سکے پاکستان کے لیے، اگر آپ آج نہیں اٹھ سکے تو پھر بعد میں اٹھنا آپ کے لیے سود مند نہیں ہوگا، کیونکہ عدلیہ کو اس نے بالکل کرپلڈ کر دیا ہے، بالکل کرپلڈ کر دیا ہے۔ میڈیا کی گردن دبوچ لیے، وہ بے ضمیر لوگ ہیں، بک گئے ہیں۔ کسی نے ایک ذرا سے ریزسٹنس دکھائی یا قربانی دیتے، بھائی تم اتنے پیسے تو ہیں کہ تمہاری 6 نسلیں کھا لیں، ان سب کے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ میڈیا کے جو مالکان ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی قربانی دیتے، تم بھی تاریخ بھری پڑی ہے کتابوں سے، جب لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تم نے کہا نہیں ہم مزید مال بنائیں گے، تاریخ لکھے گی ان کی باتوں کو بھی۔ اگر آپ آج نہیں اٹھے تو پھر کل آپ کا اٹھنا بیکار ہوگا، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس کو ایلیمنیٹ کر دیں۔ اگر ان سے ویسٹ یہ ڈیمانڈ کرے، ویسٹ کو کیا دلچسپی ہے آپ سے یا عمران خان سے، مجھے بتائیے۔ اگر یہ کہیں ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے، ہم یوکرین میں فوج بھی بھیجیں گے، ہم ایٹمی صلاحیت بھی محدود کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، تو وہ کیا ان کو یہ ڈیل بری لگے گی؟ وہ یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیں گے کہ بھئی یہ تو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ دیکھیں وہ جانیں، بس that's it۔ کیا اس انتظار میں بیٹھی ہے قوم؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا اگر انہوں نے ایسا کام کیا تو ایک بات یقینی ہے، پاکستان کی جو بربادی ہوگی، جو کچھ ہوگا وہ تو ایک طرف ہوگا، لیکن جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، میں آج میرا پیغام آپ ان تک پہنچائیے گا۔ ایک واقعہ چھوٹا سا میں جلدی سے بتاتا ہوں، اور ان دماغوں سے جو بڑے کمزور دماغ ہوتے ہیں ان کو اگر آپ کسی کی مثال کے لیے کوئی چیز بات بتائیں نا تو کہتے ہیں تم نے ان کو ان سے کمپیئر کر دیا۔ میں امام ابو حنیفہ کی بات بتانے جا رہا ہوں، کوئی نعوذ باللہ میں امام ابو حنیفہ کو عمران خان سے کمپیئر نہیں کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے کہ منصور نے جب ان کو 11 دن تک درے مارے گئے، کوڑے مارے گئے، جب ان کی شہادت ہو گئی تو کتنے لوگ اس زمانے کے بہت بڑا جنازہ تھا آئے، ٹھیک، جب منصور کی موت ہوئی تو یہ بات یاد رکھیے گا اس کے لیے ایک نہیں 100 قبریں بنائی گئی تھیں۔ وہ قبریں کیوں بنائی گئی تھیں؟ وہ اس سوچ سے بنائی گئی تھی کہ یہ پتہ نہ چل سکے عوام کو کہ یہ کس قبر کے اندر دفن ہے، ورنہ وہ اس کو قبر سے نکال لیں گے۔ اگر تم نے عمران خان کے ساتھ کچھ کیا تو تمہاری قبروں سے یہ قوم تم کو نکالے گی۔ تمہاری اولادیں کہیں جا کے یہ بات نہیں کہہ سکیں گی کہ ہم اس کی اولاد ہیں، ہم فائز عیسیٰ کی اولاد ہیں۔ فائز عیسیٰ کی اولاد کہیں جا کے کہہ سکتی ہے فخر سے یہ بات؟ یحییٰ خان کی اولاد جا کے کہیں فخر سے یہ بات کہہ سکتی ہے؟ ہم ان حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں،
ہمیں چاہیے کہ آپ میں جتنی قوت ہے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ابھی کر لیجئے، کیونکہ اگر دیر کر دی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے آج کے حالات کے تناظر میں آنے والے وقت کی بہتری کے لیے، تو اس کو ضرور شیئر کیجئے اور اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔